السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، گزشتہ ویلاگ میں آپ کے سامنے جس ٹاپک پر بات کری تھی وہ تھا کہ دعا کیسے مانگیں۔ اس سلسلے میں چاند ایک حدیث مبارکہ کے ریفرنس سے ایک دو پوائنٹس پر بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ پورشنز بنایا، بات لمبی تھی تو ایک دو فرسٹ پورشن میں بات ہوئی تھی۔ اب نیکسٹ جو دو تین چار پورشنز ہیں اس کے کہا تھا کہ اس میں سے کل جو ہے انشاءاللہ وہ مقبول دعائیں پر بات کریں گے۔ تو عین جو ہے اسی پرومس کے مطابق آج جو ہے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں مقبول دعاؤں پر، اور کوشش کروں گا کہ دعا کیسے مانگیں اس پہ مزید تھوڑی سی بات کروں، کیونکہ ٹاپک جو ہے کافی لمبا ہے، ابھی ایک دو دن انشاءاللہ اس پہ لگ جائیں گے۔ بس آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ ساتھ جڑے رہیے گا، بات کو غور سے سنیے گا، ذہن نشین کریے گا، بہت کام کی باتیں ہیں، اور جو ہے ذہن نشین اچھی طرح سے کیجیے گا، اور بات کو اگین وہی ریکویسٹ کہ بات کو آگے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیے گا، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ کے اس بھائی کے لیے بھی ہوگا اور آپ کے لیے بھی۔ تو لازم ہی آگے دوسروں تک پہنچائیں جس مقصد کی آپ کا یہ بھائی آپ تک بات کو پہنچا رہا ہے، اس کو معنی سمجھتے ہوئے آگے دوسروں تک پہنچانا ہے آپ نے۔ تو لیں جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بس غور سے سماعت فرمانے ہیں آپ نے۔ مقبول دعائیں ہیں، دو دعائیں ہیں ود ریفرنس جو ہے وہ حدیث کے نمبر کے ساتھ جو ہے ریفرنس دوں گا آپ کو، آپ مزید اپنی تحقیق کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ تو ایسے کوئی بات سن کے جب بھی کوئی سنے کوئی دین کی بات، اس کو لازمی تحقیق کیا کریں۔ تو میں آپ کو ود ریفرنس جب سناؤں گا آپ نے تحقیق بھی کرنا، اور میں جو کوشش کروں گا کہ بات کو نا اچھی طرح سے آپ کے سامنے کلیئر کروں، اور اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی رہ جائے تو آپ جو ہے اس کو ریسرچ کر کے آپ جو ہے اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دعائیں جو ہے اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی دعا مانگیں لازمی ان دعاؤں کو جو ہے وہ ضرور مانگا کریں۔ تو مقبول دعائیں ہیں، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ جو پہلی دعا ہے وہ صحیح ستہ میں سے جو ہے وہ مستند کتاب ہے مسند احمد، تو اس میں سے لی گئی ہے۔ اس کا ریفرنس نمبر جو ہے وہ 12205 ہے، 12205 یہ احادیث نمبر ہے۔ تو اس حدیث نمبر کے ساتھ آپ اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن جی آپ جو ہے وہ دعا سماعت فرمائیں۔ دعا ہے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اگین سماعت فرما لیں، ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 12205 اس کا ریفرنس نمبر ہے۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کی کبریائی جلالت اس کے دعاؤں میں اگر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے بیان کریں گے تو آپ کی دعا کی مقبولیت زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت بندے کی دعا التجا بہت پسند ہے، جو اس کی کبریائی کو، اس کی جلالت کو وہ بیان کر کے، اور یہ ایک انداز ہے، ایک آداب ہے دعا کے۔ لیکن جی اب دوسری دعا پر آ جاتے ہیں جو صحیح بخاری شریف جو سیاستہ میں سب سے مستند اور پائے نبی کتاب ہے، اس کے جو حدیث نمبر ہے ریفرنس نمبر وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، 1154 ہے، 1154۔ تو اس کو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اس کو بھی ریپیٹ کر دوں، دعا کو غور سے سماعت فرمائیے گا، بہت پیاری دعا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی۔
یہ صحیح بخاری شریف کی دعا ہے، حدیث نمبر ریفرنس نمبر اس کا 1154۔ اگین سماعت فرمانے ریپیٹ کرنے لگا ہوں، اور کوشش کریں اس کو ریپیٹ کریں گے نا، اس کو بار بار جو ہے اس کو مانگیں تو آپ کو اچھی سے خود سے یاد ہو جائے گی۔ اتنا ٹائم نہیں لگتا، اگر اسپیشلی اس کو یاد کرنے بیٹھے تب بھی میکسیمم آپ کے 5-10 منٹ لگیں گے میکسیمم۔ تو کوشش کریں یاد کرنے کی، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ سنا رہا ہوں، تو غور سماعت میں اگین جو ہے وہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی۔ آمین ثم آمین۔ یہ دونوں دعائیں مقبول دعائیں ہیں، ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ذہن نشین کرنا ہے، اور جب بھی دعا مانگیں کوشش کریں کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ لازمی مانگیں۔ اب جو ہے میں وہی جو ٹاپک آپ سے بات پہلے کی تھی کہ جو چل رہا ہے ہمارا دعا کیسے مانگیں، اس کا جو ہے بقیہ تھوڑے سے حصے پہ جو ہے وہ تھوڑی روشنی ڈال لیتے ہیں، تو کوشش کریں گے جتنی جلدی کمپلیٹ ہو جائے۔ کافی لمبی بات ہے، اس کے کوئی غالباً 7-8 پورشنز بنائے تھے، تو آج بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور کوشش کریں گے 1-2 یا میکسیمم 3 دن میں بعد جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، بس ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے۔ لیکن جو تھوڑی سی آپ اس پہ بات مزید کر لیتے ہیں اس کے 2 پوائنٹس پر، تو غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلے ہم نے 2-3 جو پوائنٹس پہ بات کری تھی، تو آج ہم کریں گے 2 پوائنٹس پہ بات کری تھی۔ آج ہم نے ابھی جو ہے مقبول دعائیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اس کا تیسرا پوائنٹ تھا۔ آپ 4 نمبر پوائنٹ پر آ جائیں۔ 4 نمبر پوائنٹ پہ بات کرنے لگے ہیں۔ 4 نمبر پوائنٹ ہے کہ دعا ہر حال میں ضرور فائدہ دیتی ہے۔ دعا جو ہے نا، اب جب بھی مانگیں وہ ہر حال میں ضرور فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ جب بندہ انسان ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو اٹھے ہوئے ہاتھ اپنے بندے کے بہت پسند ہیں، تو اس میں ضرور جو ہے وہ خیر ڈالتا ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں۔ وہ خیر مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے، یعنی کہ صورتیں جو ہیں اس کی مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ڈالتا ضرور ہے اللہ اس کے ہاتھوں میں خیر۔ اس سے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں خیر کی، یا تو وہی چیز جو ہے وہ مل جانا، یا اس کے بدلے میں جو ہے وہ آخرت میں اجر دیا جانا۔ یعنی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سیم وہی چیز مل جائے، یا اس کے بدلے میں جو ہے وہ آخرت میں جو ہے وہ اجر جو ہے اس کا جو ہے وہ دیا جانا، یا ان دعاؤں کی وجہ سے دعائیں آپ مانگ رہے ہیں، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ انہیں دعاؤں کی وجہ سے جو ہے وہ آنے والی مشکلات کا جو ہے وہ روک دیا جانا، کہ کوئی آفت پہ آ رہی ہے، کہ مصیبت آ رہی ہے تو وہ ٹل جائے، اس کو اللہ رب العزت اس کو ٹال دیں، اب سے دور کر دیں، یہ بھی ایک صورت اس کی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں سراسر خیر ہی خیر ہے، یعنی کہ سراسر خیر ہی خیر ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں تو جلد بدیر اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ دعا جو ہے اللہ خیر ضرور ڈالتا ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں۔ اس کی دعا ضرور مانگا کریں، لازمی مانگا کریں، کوشش کیا کریں جب فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد تو لازمی مانگے، باقی قبولیت کے اوقات بھی ہیں، اذان سے جو ہے وہ اذان کے بعد، اس کے علاوہ جو اذان اور نماز کے درمیان وغیرہ وغیرہ، سفر کے دوران، اس طرح کے کافی جو جمعہ والے دن جو ہے بہت قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو جو ہے کوشش کیا کریں کہ جو مانگا ضرور کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ مانگتا ہے اللہ رب العزت کو اٹھے ہوئے ہاتھ بہت پسند ہے، ان میں ضرور خیر ڈالتا ہے اللہ رب العزت کو اٹھے ہوئے ہاتھوں میں۔ تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ جو من آپ نے جو مانگا ہے وہ ایسا ہی اسی وقت ہی فوراً ہی آپ کو جو ہے وہ ایسا سب کچھ ہو جائے۔ مختلف صورتوں میں جو ہے اللہ رب العزت خیر ضرور ڈالتا ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں۔ جو 2-3 آپ کو صورتیں جو ہیں بتائیں ہیں، رپیٹ کر دیتا ہوں، کہ یا تو وہی چیز جو ہے اس کا مل جانا، یہ اس کی ایک صورت ہے، یا پھر اس کے بدلے میں جو ہے وہ آخرت میں اجر جو ہے وہ دیا جانا، یہ اس کی دوسری صورت ہے۔ یا اگر فوراً نہیں ملی ہے تو اس کو جو آخرت میں جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ مل جانا، یہ بھی اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ یا ان دعاؤں کی وجہ سے آنے والی مشکلوں کا جو ہے وہ دور ہو جانا، بلاؤں کا، مصیبتوں کا ٹل جانا، یہ بھی اس کی ایک تیسری صورت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ سراسر خیر ہی خیر ہے۔ تو اب اس میں جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ صحیح سنن ترمذی کی میں آپ کو جو ہے وہ ود ریفرنس
सुना देता हूँ वो हदीस। रेफरेंस नंबर उसका है जो है वो 3548। आप इसकी मज़ीद तहकीक कर सकते हैं। सुनन त्रिमज़ी, इसमें से जो है आप जो है इसका रेफरेंस नंबर जो है वो है 3548। अब ये अरबिक में ज़रा गौर सुनिएगा। इन दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंज़िल फ़अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ। इसका मैं आपको मफ़हूम भी बता रहा था, जो कि अरबिक में थी। उसका मफ़हूम आपको लिए कर देता हूँ हदीस मुबारक का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा दुआ इसके बारे में भी फ़ायदा देती है। बिलाशुबा दुआ इसके बारे में भी फ़ायदा देती है। जो कुछ नाज़िल हो चुका, जो कुछ नाजिल हो चुका, और उसके बारे में भी जो नहीं उतरा। जो कुछ ऊपर से नाज़िल हो चुका है उसके बारे में फ़ायदा देती है, और जो कुछ नहीं उतरा यानी जो नाज़िल नहीं हुआ उसके बारे में भी जो है। और बस अल्लाह के बंदो तुम पर दुआ करना लाजिम है, यानी जो कुछ नाजिल हुआ उसके बारे में फ़ायदा दे सकती है, और जो कुछ नहीं उतरा उसके बारे में। और आसना फरमाते हैं कि बस अल्लाह के बंदो तुम पर लाजिम है, दुआ करना लाजिम है तुम पर। कितनी अहमियत है दुआ की। और पहले इसमें जो है वो हम शुरू में बात कर चुके हैं आज कि अल्लाह खैर हर सूरत में डालता है। सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन उठे हुए हाथ जो हैं वो अल्लाह रद्द नहीं करता। अल्लाह को अपने बंदे को उठे हुए हाथ बहुत पसंद है। और गुज़श्ता व्लॉग में एक हदीस मुबारक आपके सामने रखी थी कि अद्दुआ मुखल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है। जो कबूलियत की घड़ियाँ हैं उनमें कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुआएँ मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ठहरात बहुत पसंद है। बड़े बंदे का मांगना, इल्तिजा करना, और कोशिश किया करें उसके जलाल, उसकी जलालत, किबरियाई, बड़ाई बयान करके उससे जो है इन आदाब के साथ, इन मैनर्स के साथ दुआ मांगे। जब ऐसा दुआ मांगेंगे पूरे खशू खजू के साथ, आपको दुआ ज़रूर कबूल होगी। और कबूल की घड़ियाँ बताई गई हैं, तो दुआ रात नहीं होती है। उसकी सूरतें भी आपको बता दी हैं, के सामने रखी हैं कि ये सूरतें उससे मुख्तलिफ हो सकती हैं। जल्द बदेर, लेकिन खैर अल्लाह ज़रूर डालता है उठे हुए हाथों में। उठे हुए हाथों को रद्द नहीं करता, उसको अपने बंदे को उठे हुए हाथ बहुत पसंद है। तो व्यूअर्स, आप दीजिए अपने प्यारे भाई की इजाज़त। व्लॉग मेरे ख्याल से लंबा हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में 1-2 दिन में कोशिश करेंगे, 2-3 दिन में, कि ये जितनी लंबी जो बात है तो कोशिश करेंगे उस समेट कर जल्द से जल्द मुकम्मल करें। बस साथ में जुड़े रहना और बात को ज़्यादा आगे शेयर करना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम